بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ کے LT گریڈ کے نئے سلیبس کے مطابق ہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فیض احمد فیض کی نظم نگاری۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں، تو ہر حریم میں گیسوں سنورنے لگتے ہیں۔ دوستو، فیض احمد فیض کا یہ مشہور اشعار ہیں اور اکثر امتحان میں آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شعر آتا ہے کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی کس کلام سے لیے گئے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا دست صبا مجموعے سے ماخوذ ہیں۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، تو اس کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ حدیث یار یعنی محبوب کی باتیں، حریم پردے والا گھر۔ تو اب آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور اشعار کی تشریح کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی میں آپ کو تشریح کر بتاتا ہوں۔ پہلے شعر کی تشریح ہے کہ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ کہ شاعر کہتا ہے، فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم اتنے عزیز ہو کر تمہاری یاد نے جو زخم مجھے دیے ہیں، یعنی جب بھی میں نے تم کو یاد کیا تو تمہاری جدائی اور تمہاری یاد سے دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو زخم مجھے دیے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں، اسی لیے ان زخموں کو بھرنے نہیں دیتا، بلکہ ہر لمحہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمہاری یاد میں لگنے والے تمام زخم میرے ساتھ تا حیات قائم رہیں۔ تو یہ پہلے شعر کی تشریح ہے۔ دوسرے شعر کی تشریح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں، تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، فیض کہتے ہیں کہ جب بھی محبوب کی بات ہوتی ہے یا محبوب کا ذکر نکلتا ہے تو محبوب کے عنوان پہلے سے کہیں زیادہ نکھر جاتے ہیں، اور ہر حریم یعنی پردے والے گھر میں محبوب اپنی زلفوں کو اور زیادہ سنوارنے اور سجانے میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی تعریف اور زیادہ ہو اور ان کی محبت میں لوگ پہلے سے زیادہ گرفتار ہو جائیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو پنجاب میں پیدا ہوئے۔ جدید اردو شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ نقش فریادی فیض کی ابتدائی نظموں کا مجموعہ ہے۔ فیض کی نظم نگاری رومانیت سے بھری ہوئی ہے۔ سماج کی برائیوں اور نابرابری پر انہوں نے کراری چوٹیں کی ہیں۔ شیرینی اور حسن کاری ان کی نظموں کی خاص خصوصیات ہیں۔ ان کے تخیل کا اندازہ اس مصرعے سے اچھی طرح ہو سکتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ فیض کی ابتدائی شاعری پر رومانیت اور جذباتیت کا غلبہ نظر آتا ہے، اور وہ اپنی رومانیت سے جذبات کے تحت وہ کبھی محبوب اور کبھی فطرت کے حسن میں کھوئے نظر آتے ہیں۔ فیض ایک رومان پسند شاعر تھے، جس کی بنا پر رومانیت اور غم جانا ان کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ فیض کی ابتدائی چند نظموں اور غزلوں میں رومانیت و شدید جذباتیت اپنے دلکش ترین پیرائے میں ملتی ہیں، جیسے یہ نظم: خدا وہ وقت نہ لائے کہ سو گوار ہو تو، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے،
دونوں جہاں تمہاری محبت میں ہار کے وغیرہ نظمیں اور غزلیں جوانی کے تجربات اور تقاضوں کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ 1936 میں فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ حالانکہ فیض کا رجحان سیاسی اور فلسفیانہ ہے، مگر پھر بھی حسن و عشق کی واردات کو انہوں نے اپنی نظموں کے وسیلے سے عوام تک پہنچائی ہیں۔ فیض احمد فیض کا کلام رواں اور سلیس ہے، جس کو ہر ایک طبقہ میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کا کلام سوز و گداز اور درد کی کسک کی رعنائیوں سے بھرپور ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے ہی فیض نے اپنا وطن پاکستان بنا لیا، مگر ان کا کلام ملک کے حدود کی قید سے باہر اور آفاقیت لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں ان کو برابر پسند کیا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کی شہرت ان کے رومانی کلام کی وجہ سے زیادہ ہوئی۔ پہلے مجموعہ نقش فریادی نے ادب میں اچھا مقام حاصل کیا۔ فیض نے اپنی شاعری سے انسانیت اور بھائی چارے کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ فیض کی رومانی نظمیں عجیب اور دلچسپ تشبیہ و استعارات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار آئی ہے۔ اس میں مشکل الفاظ آئے ہیں۔ شب انتظار یعنی انتظار کی رات، سحر یعنی صبح، جنوب دیوانگی، اس کا مطلب ہے دیوانگی۔ اس کی تشریح پہلے شعر کی ہے کہ فیض کہتے ہیں کہ اے محبوب مجھے شدت سے انتظار تھا، لیکن تم نہ آئے، اور نہ ہی میری انتظار کی رات کسی طرح گزری، اور میں تیرے انتظار میں اے محبوب تڑپتا رہا، اور رات انتظار اور رات بے چینی میں گزری، اور صبح بھی بار بار اے محبوب تیرے انتظار میں گزاری کہ کب صبح ہو اور روشنی ہر طرف چھائے تاکہ تجھے دیکھ سکوں۔ فیض احمد فیض کا دوسرا شعری مجموعہ 1952 میں دست صبا نام سے شائع ہوا، اور تیسرا شعری مجموعہ زندہ نامہ منظر عام پر آیا۔ دست تہ سنگ، ورق ورق، شام شہر یارا، میرے دل میرے مسافر وغیرہ کافی مجموعے فیض احمد فیض نے چھوڑے ہیں۔ ان کی مشہور نظمیں معصوم، قاتل، تنہائی، صبح آزادی، تمہارے حسن کے نام، نثار تیری گلیوں میں، زندہ کی ایک صبح، انتظار، موضوع سخن، یاد، میرے ندیم، شیشوں کا مسیحا، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، فلسطینی بچوں کے لیے لوری، آج کی رات، دو آوازیں وغیرہ ان کی نظمیں بہت مشہور ہیں۔ اردو شاعری میں فیض احمد فیض کا مقام دوسرے شاعروں کے مقابلے میں سب سے بلند نظر آتا ہے۔ ان کے کلام کی شیرینی اور حسن کاری کی دوست دشمن سب نے تعریف کی ہے۔ فیض احمد فیض اور ان کی شاعری سے محبت کرنے والے ہند و پاک کے علاوہ غیر ممالک میں بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ فیض صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے نثر نگار اور انگریزی کے کامیاب صحافی اور ایک اچھے نقاد بھی تھے۔ فیض کے شعری مجموعے نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا، دست صبا 1952 میں منظر عام پر آیا، زندہ نامہ 1956 میں چھپا، دست تہ سنگ 1965 میں چھپا، سرواد سینا 1971 میں چھپا، شام شہر یارا 1978 میں، اور میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، فیض احمد فیض کی نظم نگاری
تو آپ کو یہ کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔